پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنات کے متعلق، تعویذوں کے متعلق اور ان کے اثرات کے متعلق بتایا تھا۔ آج جس موضوع کو میں لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں وہ ہے کالا جادو۔ اب کالے جادو کی ابتدا کیا ہے، کالا جادو سٹارٹ کس طرح ہوا ہے، کالا جادو کیا ہوتا ہے، اور اگر یہ کسی انسان پر ہو جائے تو اس پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کو آپ نے دھیان سے اور غور سے دیکھنا ہے۔ اس میں چند حقیقتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے کالے جادو کو سمجھیں کہ یہ کالا جادو، اسے کالا جادو کیوں کہا جاتا ہے۔ کیا ہر تیسرا اور چوتھا شخص اس کالے جادو کو سیکھ سکتا ہے یا نہیں سیکھ سکتا؟ کیا کالے جادو کا کوئی توڑ موجود ہے یا نہیں ہے؟ اسی پر کیونکہ اس سے پہلے جو میں نے اس پر سرچ کی ہے اور کافی تحقیقات کرنے کے بعد مجھے اس کے متعلق چند ایک چیزیں معلوم ہوئی ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کی خدمت میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اتنا زیادہ سرچ کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد مجھ جیسا آدمی کالے جادو کے متعلق چند چیزیں آپ کو بتا سکتا ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ اس کالے جادو کی افادیت کیا ہے اور اس کے اثرات کتنے ہوں گے۔ یعنی جن اشخاص کے پاس، جن شخص کے پاس، جن حضرات کے پاس یہ جادو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں، اور یہ جو جادو ہے یا جسے اس کا اثر آتا ہے یا جو شخص یہ جادو کر سکتا ہے تو یہ انتہائی سخت جادو ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے اس چیز کا آغاز ہوا ہے۔ یعنی ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے جو اللہ رب العالمین نے زمین پر بھیجے تھے، اور ان کے پاس یہ علم تھا۔ انہوں نے ایک بندے کو یہ علم سکھا دیا، اور اس کی وجہ سے یہ جو جادو کے یا جو اس کا اثرات ہیں وہ آج تک دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ اب کیونکہ ان کو سزا کے طور پر اللہ رب العالمین نے کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا، یہ ہاروت اور ماروت کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد مصر میں سب سے زیادہ اس جادو کو کیا جاتا تھا، اور اس وقت جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں، اگر اس دنیا کو دیکھا جائے تو مغربی یورپ کے اندر اس کالے جادو کو بہت زیادہ سیکھا بھی جاتا ہے، اور بطور علاج اسے آج بھی اپنایا جاتا ہے۔ اور وہی رسومات ہیں جو آپ نے مختلف جگہوں پر دیکھی ہوگی کہ جانوروں کا خون ان کے سامنے بہایا جاتا ہے، اور جانوروں کے بلی وغیرہ دی جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے ریلیٹیو ہیں۔ یہاں پر ایک اور جو چیز ہے کالے جادو کے متعلق وہ بھی سن لیں کہ کالا جادو حقیقتاً جو کرنے والا ہوتا ہے یا کرانے والا ہوتا ہے، علماء کرام نے یہ چیز فرمائی ہے کہ یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں۔ یعنی جو کالا جادو کرتا ہے اور جو کالا جادو کرواتا ہے یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب کالا جادو اسے کرنے والے کو یا کروانے والے کو کافر کیوں کہا گیا، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے، اور جس پر کالا جادو ہوا ہو اس کی کیفیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان لوگوں کی کیفیات کیا ہیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اگر زندگی دی تو جنات کے اثرات سے لے کر کالے جادو کے زائل ہونے تک ہر چیز کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، اگر یہ جادو کوئی شخص سیکھتا ہے تو اسے انتہائی ناپاک رہنا پڑتا ہے۔ یعنی جب سے وہ جادو کو سیکھے گا اس کے بعد وہ حالت، یعنی جو ناپاکی کی حالت ہے اس کو زائل نہیں کر سکے گا، ختم نہیں کر سکے گا۔ اگر اس نے جب بھی ناپاکی کی حالت کو ختم کر دیا تو اس کے جادو کا اثر کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ ایک دوسرے نمبر پر وہ شخص کبھی سچ نہیں بول سکتا۔ اگر وہ سچ بھی بولے گا تو اس کے جادو کا اثر کیا ہوگا، کم ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ آدمی، یعنی جس نے کالا جادو سیکھا ہوا ہے، وہ کبھی بھی نیکی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ نیکی کرے گا تو اس کا جادو پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو آپ خود حساب لگا لیں کہ جو شخص کالا جادو سیکھتا ہے اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے، اور اس کی کیفیت کس طرح کی بنی ہوگی کہ جو شخص اپنے آپ کو نہ پاک رکھ سکتا ہے، نہ سچ بول سکتا ہے، اور نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔
اب آتے ہیں کہ اس کو سیکھنے کے جو مراحل ہیں تو وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ جو شخص جس پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کیفیت اس پر کیا ہوتی ہے، وہ اضطراری کیفیات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر اللہ نہ کرے آپ پر یہ اثرات ہوں تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کو اس کا حل بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے انسان چڑچڑاپن، اس کے اندر چڑچڑاپن بہت زیادہ آ جاتا ہے، یعنی وہ خودی پسند جسے بعض اوقات کہا جاتا ہے۔ ایک تو اقبال نے جو خودی کہی تھی وہ خودی نہیں، مطلب وہ اپنے آپ کو تو پسند کرے گا، اپنے سوا وہ کسی اور آدمی کو پسند نہیں کرے گا۔ ایک دوسرے نمبر پر وہ تنہائی کے اندر رہنا پسند کرے گا، وہ رات کا اندھیرا پسند کرے گا، اور وہ جتنا بھی مخلوق سے دور رہے گا وہ اپنے آپ کو پرباش اور پرسکون سمجھے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اسے اندھیرے سے باہر نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ اسے اپنا دشمن سمجھے گا۔ یہ دو چیزیں۔ تیسرے نمبر پر وہ جھگڑالو ہو جائے گا، یعنی ہر چھوٹی اور بڑی بات پر وہ لڑائی کرنے کے موڈ میں ہوگا۔ وہ کسی طرح یہ چاہے گا کہ میں سامنے والے کو ماروں یا پیٹوں یا اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہو۔ چوتھے نمبر پر اس کے زبان سے بہت زیادہ گالیاں نکلیں گی، یعنی اتنی گالیاں وہ نکالے گا کہ شاید اس سے پہلے اس نے وہ گالیاں نہ نکالی ہو۔ پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ اس کے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے دماغ کی وہ ختم ہو جائے گی، وہ کم ہو جائے گی۔ آپ اس سے پہلے دیکھیں گے تو وہ اچھی گفتگو کر رہا ہوگا، اچھے سوالات و جوابات کا اچھے سوالوں کے جواب دیتا ہوگا، اچھی گفتگو کرتا ہوگا، لیکن جس وقت اس پر یہ کیفیات آ جائیں گی، ان کیفیات کے آنے کے بعد اس سے یہ چیزیں زائل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وہ بڑے اور چھوٹوں کا ادب ختم کر دے گا، حالانکہ جاننے کے باوجود وہ چھوٹے اور بڑوں کا احترام نہیں کر سکے گا۔ گھر کا کوئی بھی شخص اسے پسند نہیں آئے گا، وہ جو ہی گھر کے اندر داخل ہوگا تو وہ سب کو اپنا دشمن سمجھے گا اور یہ چاہے گا کہ میں ان لوگوں کو مار دوں۔ آٹھویں نمبر پر یہ ہے کہ اس کو ہر جگہ سے، یعنی اس کا پورا جسم درد کرنا شروع کر دے گا۔ وہ کہے گا کہ مجھے مختلف جگہوں سے درد ہوتا ہے۔ اس کا سر اکثر پکڑا رہے گا، اس کے سر کے اندر بہت زیادہ درد ہوتا رہے گا، اور اس کے بعد جو اس کے جسم کے پٹھے ہیں، یعنی پورے جسم کے پٹھے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی انگلیوں کے اندر درد رہنا شروع ہو جائے گا، جوڑوں کے اندر، پاؤں کے اندر، گھٹنوں کے اندر، حتیٰ کہ اس کے کاندھوں کے اندر بھی بہت زیادہ درد رہنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد رات کو وہ زیادہ جاگے گا، دن کو بالخصوص جو اذان کے اوقات ہوتے ہیں، نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں، اس میں وہ سویا رہے گا، یا اس میں وہ بالکل خاموش ہو جائے گا، یا اس میں بالکل وہ علیحدہ ہو کر بھاگ جائے گا۔ اذان کے اوقاتوں میں وہ اپنے آپ کو ٹھیک محسوس نہیں کرے گا، وہ اس لیے بھاگ جائے گا، کیونکہ یہ شیطان کا آلۂ کار ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے اور خاص چیز یہ ہے کہ وہ کسی بھی نیک مجلس میں نہیں جائے گا، یعنی اگر کسی جگہ کوئی درود شریف کی محفل ہے، کسی جگہ کوئی نعت خوانی کی ہے، یا جمعے کا وقت ہے اور جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، لوگ مسجد کی طرف جائیں گے، وہ مسجد کی طرف نہیں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس پر جو جادو کے اثرات ہوئے ہیں، وہ جادو اب اس کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا، وہ دین کے قریب نہیں آنے دے گا۔ تو یہ کیفیات ہیں ان حضرات کے ساتھ، یا اس شخص کے ساتھ جس کو جادو، بالخصوص کالا جادو جس کے اوپر ہوا ہے، اور اس کی یہ کیفیات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا توڑ بتائیں گے کہ یہ جو جنات اگر کسی کے ساتھ ہیں تو جنات یا انسانوں کو چھیڑ چھاڑ والے تعویذ یا کالا جادو، اس سے خلاصی کا کیا نتیجہ ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔